رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور ان کے آذربائیجان کے ہم منصب نے آج اسلام آباد میں ملاقات میں باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے کشمیر منائیں گے، جس کا مقصد 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اور آج نارتھ ہیمپٹن میں ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان چیمپئنز ویسٹ انڈیز چیمپئن کو 20 رن سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مجموعی طور پر کسانوں کی بہتری اور بلوچستان کے بعد پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی، بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے آج اسلام آباد میں منعقدہ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے شمسی توانائی کو بجلی پیدا کرنے کا سستا ذریعہ قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شمسی توانائی پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں سے مشاورت کے بعد ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو بجلی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات میں مزید بہتری کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے ملک بھر میں بجلی کے بلوں سے متعلق سمارٹ میٹرنگ کا نظام وضع کرنے پر زور دیا اور اس حوالے سے جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ بجلی کے بلوں میں اور بلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ڈیزل سے چلنے والے زرعی ٹیوب ویلز کی ماحول دوست شمسی توانائی پر منتقلی سے 2 ارب 70 کروڑ ڈالرز زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ پاکستان اور آذربائیجان نے خصوصاً توانائی، تجارت، روابط، دفاع اور عوام کے درمیان رابطوں سمیت دو طرفہ دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ صدر آصف علی زرداری اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ آذربائیجان کے صدر کا خیر مقدم کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شاندار تعلقات ہیں اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں یہ تعلقات مزید بہتر بنانے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ صدر نے گوادر بندرگاہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ وسط ایشیائی ممالک اور آذربائیجان کے خطے میں مشترکہ اقتصادی خوشحالی لانے کے علاوہ علاقائی تجارت، روابط اور سیاحت کے فروغ کے لیے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان وسط ایشیائی ممالک اور آذربائیجان کے ساتھ پائیدار اور نتیجہ خیز اشتراکی عمل چاہتا ہے۔ صدر الہام علیوف نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو اقتصادی تعلقات میں اضافے کے لیے کاروباری سطح پر تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی حکومت کا ایجنڈا ہے۔ پاکستان میں ہسپانوی سفیر جوز ڈی اورے سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مجموعی قومی پیداوار کی نسبت سے ٹیکس کے دائرہ کار میں اضافے کے ذریعے ٹیکس میں اضافہ کرتے ہوئے معاشی استحکام کے حصول کے حوالے سے حکومتی عزم پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں مالی سال کے دوران ٹیکس وصولی میں 30% اضافہ ہوا۔ محمد اورنگزیب نے زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب 4 کروڑ ڈالر ہونے اور اسٹاک ایکسچینج کی شاندار کارکردگی سمیت دیگر اشاریوں کے بارے میں تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے کشمیر منائیں گے، جس کا مقصد 13 جولائی 1931 اور تحریک آزادی کشمیر کے دیگر تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، جنہوں نے ہندو سامراج کے تسلط سے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی اور سری نگر کے علاقے نقشبند صاحب میں واقع شہداء قبرستان کی جانب مارچ کیا جائے گا، جہاں 13 جولائی کے شہداء مدفون ہیں۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے نظر بند قیادت نے کی ہے۔
13 जुलाई 1931 को डोगरा महाराजा के फौजियों की गोलियों का निशाना बनने वाले 22 कश्मीरी शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर के बड़े शहरों में रैलियों, सेमिनार्स और दीगर तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। और आज नॉर्थहैम्पटन में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान चैंपियन वेस्ट इंडीज चैंपियन को 20 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बनाई। जवाब में वेस्ट इंडीज चैंपियन की पूरी टीम 19.5 ओवर्स में 178 रन बनाकर आउट हो गई। उधर दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस और इंडिया चैंपियंस के दरमियान इसी मकाम पर जारी है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।